اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان نے 9 سال کی عمر میں ہی انگریزوں کو لوہے کے چنے چبوائے تھے، اور ٹیپو سلطان کی زندگی کے بارے میں کچھ اہم معلومات آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک 10 سال کا لڑکا بڑی جافشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو اپنی پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگاپٹم میں ہاکار مچ گیا کہ باغی جنرل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھاگ نکلے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا، اور ٹیپو نے چہرے پر شیر کا ماسک پہن لیا تھا۔ پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس واقعہ کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا، ٹیپو ولی عہد بن چکا تھا۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا، اور جب 1720 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو اب یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں بلکہ کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ طے تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران سے، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا، روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ تھی ریاست میسور کی انتہائی خطرناک سرحدیں۔ وہ صوبے جو آج بھارتی اسٹیٹ کرناٹکا، تمل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈین کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، یعنی کسی طرف سے بھی ٹیپو کو کوئی مدد بھی نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اس کی ہر طرف اس کے دشمن ہی تھے۔ اور اس کی خطرناک ریاست کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاست میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدنی باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو پھر اس لیے دشمن اس خطے پر حملہ کیوں نہ کرتے۔ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان دشمنوں سے کوئی بھی معاہدہ یا صلح کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ ان کی صرف ایک ہی نیت تھی کہ وہ کسی بھی صورت میں میسور پر قبضہ کریں۔ اس وجہ سے میسور کی ریاست خطرناک اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی، لیکن پھر بھی ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ صلح اور جنگ دونوں ہی کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کا معاہدہ بھی کیے، لیکن یہ تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی۔ اس نے اپنے دشمنوں کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ اس وجہ سے لوگ اسے شیر میسور بھی کہا کرتے تھے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے وہ جنگ جس میں ایسٹ انڈین کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا، اور یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی شہادت بھی ہوئی تھی۔ اس جگہ اگر ٹیپو سلطان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ باپ کے غم کو اور مسلسل جنگی حالات کی وجہ سے ہار مان جاتا اور اسی وقت میسور کی ریاست انگریزوں کے ہاتھ میں دے دیتا۔ لیکن ٹیپو پوری طاقت کے ساتھ کھڑا رہا اور انگریزوں کے ساتھ مسلسل جنگ و جدل میں رہا اور انگریزوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، باپ کی وفات کے باوجود ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا اور فتح حاصل کی۔ انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے ٹیپو سلطان شہید ہوا۔ وہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بنے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔